صدق اللہ من الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار کو حق ایک بار شکر اخلاص کی سوا کروا کر مرحوم امیر حسن ابن حامد حسن اور مرحوم حامد حسن ابن ظہور حسن اور مرحومہ رفیقہ بیگم کی روزی تھا۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بصلوات الصلاة والحمد وجنات کا مسمیت رہنے والا اسلام کے نحیت کے اس کے بدلے میں جو ثواب ملے مرحوم امیر حسن ابن حمید حسن مرحوم حامد حسن ابن ظہور حسن اور مرحومہ رفیقہ بیگم کی روح حسن اللهم صل على محمد کے سلوات پڑھیں گے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ عشر مجالس کی آخری مجلس آپ کا فرشتہ کہنا میرا پڑھنا اسے بھی زہرا کو مسلسل جو کچھ بھی مولا کی عطا ہے کا طرف ہے نا آپ کی خدمت میں جو کر رہا آخر نبی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے وہاں کو پہچانے کا غیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی کفر کی موت مر گیا۔ پروردگار عالم نے جو ہدایت کا انتظام کیا تھا جناب آدم سے لے کے
آج تک وہ ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں ہے، جاری و ساری ہے، اور ہم لوگ جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آئے، ہم نے انہی کا دامن تھاما، ہم نے انہی سے محبت کیا، اور ہمارے یہاں پورا ایک سلسلہ ہے جو کہیں سے کوئی غیر نہیں۔ 1,24,000 روپیہ اس کے بعد آپ دیکھیں مولا علی کا نام، مولا حسن کا نام، سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو جب دنیا نے چھوڑا ہے، اس کی طرح بڑا اپنا نقصان کیا ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ یہ خود اپنی جو معتبر کتاب ہے اس کو یہ صحیح سے نہیں پہنچتے، صحیح کہا جائے کہ اپنی صحیح کو صحیح سے نہیں پہنچتے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا متقیان ہمارے پہلے امام، جن کو جو چھوڑا ہے دنیا نے، تو خود انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ جو صحیح بخاری سے لکھا تھا وہ پڑھوا ہو، آگے چل رہا ہے انشاءاللہ۔ جنگ جمل کے بعد بصرے کی مسجد میں مولا متقیان نے نماز پڑھی، اور جب آج مولا نے نماز پڑھائی ہے تو اس نماز میں آج وہ بھی شریک ہے کہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہے۔ حیت اللہ ہے آج وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہا، رسول سے باتیں کی، مصافحہ کیا، رسول کے پیچھے نماز پڑھا، اسے کیا کہیں گے؟ صحابی رسول۔ دیکھو بھائی کہتی ہے کہ اس کا نام ہے عمران بن حسین۔ آج وہ نماز پڑھ رہا ہے مولا علی کے پیچھے۔ اب یہاں پہ راوی کہتا ہے کہ جب مولا علی نے نماز پڑھا دیا تو صحابی رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا حاضر رجل، یہ جوان، یہ مرد ہے کون جس نے آج نماز پڑھائی؟ تو کہنے لگے کہ باضابطہ کہا کہ یہ جوان، یہ مرد کوئی اور نہیں، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ تو اب یہ جملہ جو ایسے ہی جو ہے کہا، تو اب صحابی رسول کا جملہ سنیے۔ صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ کیا کہا؟ یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس نے آج نماز پڑھائی ہے۔ کہا تو کہتا کیا ہے کہ اس ابو طالب کے لال علی نے آج ہمیں محمد والی نماز پڑھی۔ یہ جیسے بخاری کے جملے ہیں کہ ہمیں آج علی نے محمد والی نماز پڑھائی ہے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے، اب ایک چیز اپنے ذہن میں آپ سوچیے کہ یہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہے، اور آج جب مولا علی کے پیچھے نماز پڑھا تو کہہ رہا ہے کہ علی نے ہمیں محمد والی نماز پڑھائی۔ تو ابھی تک رسول کے بعد جو نمازیں ہو رہی تھی وہ کون سی نمازیں تھی؟ نہیں بہت کر رہے آپ ابھی تو ابھی تک جو نمازیں ہو رہی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ خیر، اچھا آگے نہ لکھا ہوتا تو ہم لوگ آئے پہنچے۔ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے کہ صحابی رسول نے آج جب مولا علی کے پیچھے نماز پڑھا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، تو یہ جملہ کیوں کہا؟ ایسے تو کہا نہیں ہوگا، تو یہ کیوں کا بھی جواب آگے تحریر ہے کہ کیوں کہا۔ جب رسول اسلام کے انتقال کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے تکبیریں پڑھنا چھوڑ دی تھی، اور کیا کریں، تکبیریں پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ اور آج جب مولا علی نے نماز پڑھائی، جہاں جہاں اللہ کا رسول تکبیر کہتا تھا وہاں وہاں مولا علی نے تکبیر کہی۔ صحیح بات کر رہے ہیں آپ، وہاں وہاں مولا علی نے تکبیر کہی۔ اس لیے رسول کا زمانہ یاد آ گیا بے ساختہ کا، ہمیں علی نے آج محمد والی نماز پڑھائی۔ اب
تشریف فرما ہے نوجوانوں میں آپ کے لیے بات کہوں کہ یہ تو جنگ جمل کے بعد بصرہ کی مسجد میں کائنات کے مولا کائنات نے نماز پڑھائی ہے. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ رسول اسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ وقفہ کتنا ہے، یعنی کتنے برس کے بعد جو ہے یہ نماز ہوئی. تو آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 24 برس کے بعد رسول اللہ کی دنیا سے 24 برس کے بعد یہ ہے تاریخ. تو اب میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، جب صرف اور صرف رسول کے 24 برس یعنی جانے کے بعد لوگوں کی نمازوں کی یہ حالت ہو گئی تھی، تو آج تو 1400 برس ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. تو آج تو 1400 بتائیے 1400 برس ہو گئے. صلوات پڑھے محمد. تو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑنے کا نقصان دیکھے آپ کتنا ہوگا. اور اس کے بعد کچھ نہیں ملا تو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی عظمت کم کرنے کے لیے یعنی کے مقابلے میں کوئی نہیں ملا تو یہی اصحاب رسول ملے. ان کو مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ جیسے یہ ہے ویسے یہ ہے، دونوں برابر ہیں. ہم کیا کریں گے اس کو؟ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ اہل بیت اطہار کی عظمت کم کرنے کے لیے آپ نے صحابہ رسول کو لا کے مقابلے پہ کھڑا کر کے کہہ دیا کہ دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، مگر پھر ہم کہیں گے یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنی کتاب تو پڑھ لو، اپنی کتاب پڑھ لو. اگر آپ کی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود نہ ہو تو ہم تو کاہے کے لیے پڑھیں، کاہے کے لیے پڑھیں. بھائی ہے خلیفہ دویوں کہ بیٹے عبداللہ کے پاس ایک سوالی لا کے سوال کیا، یہ کہہ رہے آل محمد اور اصحاب محمد میں کوئی فرق نہیں. سمجھو فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی معتبر کتاب پڑھو. عبداللہ خلیفہ دویوں کا بیٹا ہے، ان کی تاریخ کی پیشانی پہ نقش ہے یہ بات. ایک سوالی آیا کہنے لگا مجھے یہ سوال کرنا ہے آپ سے، کرو. کیا ہے؟ بس مجھے صحابہ کے درجے بتا دیجئے، اس کا کون سا درجہ ہے؟ ہمیں تو بھی بتا رہے ہیں پہلا درجہ ان کا ہے، دوسرا درجہ ان کا ہے، تیسرا درجہ ان کا ہے. خاموش ہو گیا. لیکن سوالی خاموش نہیں رہا، اس نے سوال کیا. اب اس کا جواب سنیے گا. آپ نے چوتھی جگہ پہ علی کا نام نہیں لیا. نہیں اور کیا میں کتنے آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. چوتھی جگہ پہ علی کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن آپ خاموش ہو گئے، آپ نے علی کا نام نہیں لیا. کیا جواب دیا ہے جو کی تاریخ کی پیشانی پہ لگے عبداللہ ابن عمر کا جملہ. وہ کہتا کیا ہے، اے سوالی تو نے مجھ سے صحابہ کے درجے پوچھے تھے، اہل بیت کے درجے نہیں پوچھے تھے. لیکن صلوات پڑھے محمد. تو نے مجھ سے اہل بیت کے درجے نہیں پوچھے تھے. اب یہ زمانے کی کہاں اہل بیت اطہار کی عظمت ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں یہ بتائیے اصول کافی کتاب ہے، کہیں گے ہاں ہے. ابن ماجہ کتاب ہے، کہیں گے ہاں. صحیح بخاری کتاب ہے، کہاں کتاب ہے. نصارہ کتاب ہے. اچھا یہ بتائیے قرآن مجید کتاب ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی کتاب، یہ ساری کتابیں قرآن مجید بھی کتاب. اب دنیا سے پوچھ رہے ہیں جو آل اور اصحاب کو برابر تول رہے ہیں، ان کتابوں میں اور قرآن مجید میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ تھوڑا سا بولے اگر بات پہنچ گئی تو ان کتابوں میں اور قرآن مجید میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ارے مولانا بہت بڑا فرق ہے. آپ نے کہا پلیز ہمارے مبارک سے بتا دیجئے کیا فرق ہے. کہ یہ کتابیں کہیں یہاں بھٹک رہی ہیں، کہیں وہاں بھٹک رہی ہیں. یہ کتابیں کہیں یہاں پڑھی ہیں تو کہیں وہاں پڑھی ہے، مگر قرآن مجید رہتا ہے غلاف میں. جملہ پہنچنا چاہیے. قرآن مجید رہتا ہے غلاف میں، یعنی مسلمان بھائیوں نے قرآن کے اوپر چادر چڑھا کے کیا بتایا؟ یہی تو بتایا ان کتابوں کی طہارت اور ہے، قرآن کی طہارت اور ہے. کہاں ہے آپ حفظو؟ مسلمانوں نے جیسے قرآن مجید کے اوپر چادر چڑھا کے بتایا
کہ ان کتابوں کی طہارت اور ہے، قرآن کی طہارت اور ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی نے، وحی الہی کے پابند رسول نے چادر تطہیر میں مولا علی کو بلا کر، مولا حسن کو بلا کر، مولا حسین کو بلا کر، معصومہ کو بلا کر دنیا کو یہی بتایا ہے جو چادر کے باہر ہے ان کی طہارت اور ہے، جو چادر کے اندر ہے ان کی طہارت اور ہے۔ لیکن صلوات پڑھے محمد ان کی طہارت اور ہے اور جو چادر کے اندر ہے ان کی طہارت اور ہے۔ کبھی میں نے جہاں پہ بات کی ہے کہ اگر جب دنیا یہ بات کرے تو اور آسان لفظوں میں دنیا سے کہو، یہ تو کوئی فرق یہ ہے کہ صحابی کوثر پیے گا اگر اچھا ہے، صحابی اچھا یعنی اگر باوفا ہے تو کوثر پیے گا، لیکن صحابی کوثر نہیں بن سکتا۔ صحابی عبادت کر کے عابد بن سکتا ہے، یہ کوئی فرق نہیں، میں کہہ رہا ہوں زین العابدین نہیں بن سکتا۔ صحابی ایمان لا کر کے ایماندار بن سکتا ہے مگر کل ایمان نہیں بن سکتا۔ نہیں لفظ میں سوچ کر رہے آپ، صحابی ایمان لا کر کے ایماندار بن سکتا ہے مگر کل ایمان نہیں بن سکتا۔ اگر ذہن میں آئے تو جملہ پہنچے گا، صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بہت بڑا فرق ہے۔ تو خیر ہمیں اس پر نہیں جانا۔ آج آپ اگر اہل بیت اطہار کی کوئی رسم بیان کریں گے تو جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے حلق سے نہیں اترنا ہے۔ آپ عزیزائے امام حسین میں کوئی کام کریں گے تو دنیا کو اس پہ اعتراض کرنا ہے۔ بس میں اپنے نوجوان سے ہی چیز کہوں گا کہ دنیا کو اپنا کام کرنے دیجیے، ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ کرتے رہیں۔ آپ جب قاضی قلم لے کے نکلو گے تو دنیا اس پہ اعتراض کرے گی، آپ جب مظلوم کا تعزیہ کاندھے پہ لے کے نکلو گے تو دنیا اس پہ اعتراض کرے گی، آپ شریعت الجنہ برآمد کرو گے دنیا اس پہ اعتراض کرے گی، ہے کہ نہیں عزیزو؟ آپ اذکار کا گہوارہ نکالو دنیا اس پہ اعتراض کرے گی۔ تو جنہیں اعتراض کرنا ہے کرنے دیجیے، ہمیں جو کام کرنا ہے کریں گے۔ کہنے لگے مطلب ہم نے کہا جیسے ہی قاضی قلم نکالا دنیا نے کیا کہا؟ کہنے لگے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو کپڑے کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے قاضی قلم نکالا ہم نے احترام میں جا کر کے کو چومتے کہ نہیں چومتے؟ کہنے لگے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جو کپڑے کو سلام کرتی ہے۔ ہم نے مظلوم کا تعزیہ نکالا جیسے تو بڑے زیارت کے لیے کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں، توجہ فرمائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کاغذ کو سلام کرتے ہیں۔ ہم نے جیسے شریعت الجنہ برآمد کیا اور دنیا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گھوڑے کو سلام کرتے ہیں۔ تبادل سمجھ کے نوجوانوں جوان ذہن میں لے کے جائیے گا۔ ہم نے جیسے اذکار کا گہوارہ برآمد کیا کہنے لگے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو لکڑی کو سلام کرتے ہیں۔ مجلس میں آؤ ہم تمہیں بتائیں، ہم نہ کاغذ کو سلام کرتے ہیں، نہ ہم لکڑی کو سلام کرتے ہیں، نہ ہم کپڑے کو سلام کرتے ہیں، ہم نہ گھوڑے کو سلام کرتے ہیں۔ ارے ہم لوگ نسبتوں کی بنیاد پر عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ایک سلامات پڑھے میرے لیے محمد۔ ہم لوگ نسبتوں کی بنیاد پر عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارا اچھا چلیے اگر آپ کو اس پہ یقینی ہوگا، ابھی کئی سال پہلے پڑوسی ملک میں جو ہے کعبے کا غلاف تیار ہوا تھا، کعبے کا غلاف، اور سارے مفتیان دین نے مل کے فتویٰ وہاں کے دیا تھا جلدی جلدی آؤ اس کو دیکھو، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو دیکھنا جائز۔ سب نے یہ رکشے والے فری میں لے جا رہے تھے، چلو تم کو عبادت کروا دیں۔ کعبے کا غلاف تیار ہوا ہے یہاں پہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کپڑا کہاں کا ہے؟
ہائے ہائے کاریگر کہاں کے ہے بولو کیا یہاں دھاگا کہاں جا یہاں کا سمندر سے باہر نہیں ہوا یہ بتاؤ اس معمولی سے کپڑے کو دیکھنا عبادت کیسے ہو گئی اس کو دیکھنا نہ بولو آپ کی مرضی ہے اس کو دیکھنا ثواب کیسے ہو گیا کہنے لگے مولانا جتنی باتیں کہہ رہا ہو بالکل صحیح ہے کپڑا بھی یہی کا کاریگر بھی یہی کا دھاگا بھی یہی کا سمندر سے پار نہیں ہوا مگر اس کو دیکھنا عبادت اس لیے ہو گئی اس کی نیت کعبے سے ہو گئی ارے ہاں یہاں پہ جو اس کی نیت کعبے سے ہو گئی تو پھر مجھے کہنے دو اگر معمولی سے کپڑے پہ یہ نیت کر لی جائے کہ کعبے کا غلاف ہے تو تم کہتے اس کو دیکھنا ہے عبادت تو اب جس علم پہ یہ نیت کر لی جائے عباس کا علم ہے اس علامات پڑھے مل کے محمد اب جس گہوارے پہ نیت کر لی جائے اصغر کا گہوارہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے عبادت ہے اس کو بھی دیکھنا ثواب تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے دنیا کو جو ہے کرنا ہے جو کرے سمجھ گئے اور آج معاف کیجیے گا ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اگر بات پہنچ جائے تو مل کے استقبال کر لیجیے دنیا آپ کتنے بڑے پیسے والے ہو اس کی فکر نہیں ہے توجہ فرمائیں آپ کے پاس کتنی دولت ہے نہیں پرواہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کتنے بنگلے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں یاد رکھیے گا آج دنیا آپ کی مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے عزاداری سے ڈر رہی ہے بولنا چاہیے عزیزوں اس کلمات پڑھے محمد بہت بڑی بات ہے دنیا آپ کی مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے آپ کے اتنے بڑے مالدار عزاداری مولا حسین سے کر رہی ہے کل سے لے کے آج تک کی تاریخ آپ دیکھ لیجیے کبھی پوچھئے ہم نے کسی کا حق چھین لیا ہے ہم نے کسی کو ستایا ہے ہم نے کسی کو پریشان کیا ہے ہم نے کسی کا قتل کیا ہے کیوں ہمیں ستایا جا رہا ہے کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے یہی جواب آئے گا آپ سے جھگڑا نہیں ہے ہم نے کہا پھر کہ آپ کو مارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ماریں گے تو مجلس بند مجلس سے دشمنی ہے اللہ اکبر آپ کو مارنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو ماریں گے تو مجلس بند ہمیں مجلس سے دشمنی ہے کتنے بے وقوف ہے ان کو یہی نہیں پتا یہ سوچ رہے کہ ہم مار دیں گے تو مجلس بند ارے ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے پیارے بھائی کہ اگر ایک کو مارو گے تو یاد رکھ لینا ہمارے یہاں مرنے والا بھی عزاداری گھٹا کے نہیں جاتا بڑھا کے جاتا ہے ایک صلوات پڑھے محمد ہمارے یہاں اچھا آپ نے مجلس سے دشمنی ہے مجلس سے دشمنی میں ہم قتل کر رہے ہیں ہم نے ایک کو مار دیا چلو ٹھیک ہے تم نے ایک کو مارا یہ نہ سوچ کے تمہاری کی مجلس پر اور ہم تمہیں بتائیں جس کو تم نے مارا ہے اس کا تیجا بھی ہوگا اس کا 10واں بھی ہوگا 20واں بھی ہوگا 40واں بھی ہوگا تیمائی بھی ہوگی چھمائی بھی ہوگی برسی بھی ہوگی تو تم نے ایک کو مار کے اتنی مجلسوں کو ویسے ہی بڑھا دیا اس صلوات پڑھے محمد اچھا کبھی آپ جو ہے ہم لوگ سوال کرتے ہیں دنیا سے کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام تم اتنی دولت خرچ کر رہے ہو دیکھیے دولت دو طرح کی خرچ ہو رہی ہے دولت تو ہم بھی خرچ کر رہے ہیں عزاداری امام پہ دولت ادھر جو بھی خرچ ہو رہی ہے لیکن دونوں دولت میں فرق ہے وہ خرچ کر رہے بند ہو جائے ہم خرچ کر رہے بڑھے نہیں غور کر رہے وہ خرچ کر رہے ہیں کہ بند ہو جائے علم بند ہو جائے ضرور بند ہو جائے مجلسیں بند ہو جائے سبیلیں بند ہو جائے یہ ساری چیزیں ہم خرچ کر رہے بڑھے 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 ٹھیک ہے اب عزیزان گرامی جو لوگ دولت خلاف خرچ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بند کرا دیں ان سے ہم سب لوگ مل کے پوچھیں کبھی تم نے سوچا کہ ہمارے مجلس حسین میں بیان کیا ہوتا ہے تمہیں مجلس میں چن کیوں
کیوں ہے؟ مجلس سے دشمنی کیوں ہے؟ مجلس سے پہل کیوں ہے؟ فیصلہ مل کے کریے گا۔ اللہ اکبر کہنے لگے کہ کیا بیان ہوتا ہے؟ آپ ہم تمہیں بتائیں ہمارے مجلس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ کیا بیان ہوتا ہے؟ ہم نے کہا توحید کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، نبوت کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو بولیے گا ورنہ خاموش رہیے گا۔ توحید کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، نبوت کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، ولایت کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، طہارت کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، شجاعت کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، سخاوت کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تمہیں ہم بتائیں ہمارے مجلس حسین میں کیا بیان ہوتا ہے؟ نماز کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، روزے کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، ارے خمس کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، ارے زکات کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے۔ اور بتائیں مجلس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ کہاں بتائیے؟ ہم نے کہا آدم کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، نوح کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، موسیٰ کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، عیسیٰ کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے۔ فیصلہ مل کے کریے گا۔ داؤد کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، انوش کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، مہلائی کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے، یوشع کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے۔ اور بتائیں ہمارے یہاں چاہنے والوں کو بھی فراموش نہیں کیا گیا، ان کے ماننے والوں کو بھی فراموش نہیں کیا گیا۔ کیا کیسے؟ ہم نے کہا ہمارے ہم مجلس میں میثم کا بھی ذکر ہوتا ہے، عمر کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلمان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بڑی زبان خاموش ہے۔ ہمارے ہم مجلس میں میثم کا بھی ذکر ہوتا ہے، عمر کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، ابو ذر کا بھی ذکر ہوتا ہے، عمار کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلمان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے ہم مجلس میں آؤ تمہیں بتائے جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، کوثر کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلسبیل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب رکیے مجھے بتائیے یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں مجلس حسین میں بیان ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ اب اگر آج کے بعد سے کوئی کہے کہ ہمیں مجلس سے دشمنی، ہمیں مجلس سے دشمنی، تو صرف یہ نہ کہنا کہ یہ تنہا مجلس کا دشمن ہے، بلکہ کہنا نماز کا دشمنی ہے، روزے کا دشمنی ہے۔ ابھی بھی بڑی زبانیں خاموش ہے، سمجھ میں بات آتی تو اگر کوئی کہے کہ ہمیں مجلس سے دشمنی ہے تو کیا کہو گے جوانوں؟ یہ تنہا مجلس کا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا بھی دشمن ہے۔ یہ نبیوں کا بھی دشمن ہے۔ خاموش رہ سکو تو رہ کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب رہی مجلس بند کرانے کی بات تو کتنا بڑا بے وقوف ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جب زندہ یزید مجلس نہ بند کرا پایا۔ زندہ یزید مجلس کو تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کا وعدہ ہے بس کرو ہی ہو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا ذکر جہاں سے کیا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کہاں ہے آپ ذکر؟ نبی کے نواسے نے، علی کے لال نے، زہرا کے دلارے نے، اللہ نے کیا کہا تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر کریں گے۔ مولا حسین نے اس کا ذکر جہاں سے کیا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کہاں سے کیا؟ ممکن ہے اللہ سے کیا۔ دعا ساتھ نہیں ہے، دعا سے قریب آئے زمانے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہم یہاں پہ جتنے لوگ ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا آسان ہے پڑھنا ہے جملہ، کتنا آسان ہے؟ ارے اپنے ماں کی عظمت دنیا کو ایسے بتاؤ،
مولا نے کہاں سے قرآن پڑھا؟ کانوں کے نیزہ سے پڑھا. آپ بات کرتے ہو، ہم بات کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں ڈاکٹروں سے پوچھو جو آواز نکلتی ہے، آواز پھوٹتی ہے، یہ آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ پھیپھڑے سے. کہاں سے آواز نکلتی ہے؟ نہ بولو تمہاری مرضی. سب کہیں گے یہ پھیپھڑے سے. ٹھیک ہے، اب بتاؤ دنیا سے پوچھ کے مولا حسین کا جسم کہاں ہے؟ کبھی کبھی سنیں یہ مولا حسین کا جسم کہاں ہے؟ سب کہیں گے زمین کربلا پہ. ابھی بھی نہیں بات پہنچی. آواز پھیپھڑے سے نکلتی ہے. جسم قریب زہرا کا زمین کربلا میں. سر قرآن پڑھ رہا ہے. توجہ فرمائے، سر قرآن پڑھ رہا ہے. ارے میں جملہ کہوں دی تو مولا حسین نے وہاں سے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ یاد رکھ لینا میرا بابا کعبے میں اس وقت بولا تھا جب بچے نہیں بولتے. ابھی بھی بہت زمانے میرا بابا کعبے میں اس وقت بولا تھا جب بچے نہیں بولتے، اور میں اس وقت وہاں سے بولا جب مردے نہیں بولتے. صلوات پڑھیں میرے لیے. جب تک دنیا والوں یہ زندگی ہے نا، یہ سانس کا رشتہ باقی ہے. صحیح امام بھی پہچان لو، صحیح ہاتھی پہچان لو. اور جب تک یہ سانس کا رشتہ ہے نا تو سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور جب یہ سانس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا نا تو پھر توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا، صحیح امام پہچاننے کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا. جب یہ زندگی ہے اسی میں جو ہے فیصلہ کر لو کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. قبول کر لو، مان لو. تمہیں تو صرف اعتراض کرنا ہے. مولا کعبے میں بولے اس وقت جب بچے نہیں بولتے. صحیح ہے، 3 دن کے ہیں مولا، 3 دن کے. نبی کے ہاتھ میں پہنچے، کئی کتابوں کی تلاوت کیا، 4 کتابوں کی تلاوت، آسمانی کتابوں کی تلاوت کیا. پڑھیے اور فوراً جو ہے دین پہ سوال ہوتا ہے لوگوں کا. علی آغوش رسول میں پہنچے، 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کیا. بے شک کیا، ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، سب کا عقیدہ ہے. کہنے لگے ایک چیز بتائیے، توراۃ زبور انجیل یہ سب آ چکی ہے، علی نے پڑھ دیا، کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پہ آپ پڑھاتے تھے قرآن تو بھی آیا نہیں، قرآن نازل نہیں ہوا. علی نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ ہائے ہائے ہائے، جوانوں ذرا تھوڑا سا سمجھ پاؤ. قرآن آیا نہیں، علی نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ ارے بے وقوف ہو تم میں اور علی میں یہی تو فرق ہے. جو قرآن آنے کے بعد پڑھے وہ کہاں کا پڑھا ہوتا ہے، اور جو قرآن آنے سے پہلے پڑھے وہ کہاں کا پڑھا ہوتا ہے. دیکھیے سوال پڑھتے ہیں محمد جو قرآن آنے سے پہلے پڑھے وہ کہاں تھا، اور جو قرآن آنے کے بعد پڑھے یہاں کہاں. افسوس تو یہی ہے کہ دنیا نے قرآن کو حفظ کیا، سمجھا. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن میں غور و فکر کرو. تو زمین پڑھیے قرآن و ترتیلا، کیا ہے اس کا مطلب؟ قرآن کو کہہ رہا اپنے بارے میں ہم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہم کو آہستہ آہستہ سمجھ پڑھو. لیکن جس مسجد میں رمضان میں سب سے کم دن میں قرآن ختم ہو جائے تو دنیا کہتی ہے سب سے اچھا. یا قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھیے سورہ مزمل، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے. اور جس مسجد میں سب سے کم وقت میں 3 دن میں 4 دن میں قرآن ختم ہو جائے تو فیصلہ ہوتا ہے یہ سب سے اچھا.
یہ سب سے اچھا. اب پڑھنا میرا کام, سمجھنا تمہارا کام. آج کے دور میں جو سب سے زیادہ مخالفت قرآن کرے, دنیا اسے سب سے اچھا کہے. صلوات پڑھنے میں لکھے تو قرآن کے رب کو ٹھہر کے پڑھو. سب کا یہ ترجمہ ہے, ایسا بھی نہیں کہ ہمارے یہاں ترجمہ اس کا الگ ہے اور کہیں ترجمہ الگ ہے, سب کے یہاں پہ. لیکن سب سے زیادہ مخالفت جو کرے قرآن کی, دنیا اسے سب سے اچھا کہہ رہی ہے. اسے کیا کہیے گا؟ تو قرآن پڑھ کے نہ رہو, سمجھو قرآن کو. تم نے سورہ رحمان پڑھا ہے؟ اگر قرآن میں سورہ رحمان کی شروع کی آیتوں پہ آدمی کلمہ پڑھنے والے غور کر لیں تو کبھی یہ سوال ہی نہ کریں. علم و تشریف فرما ہے, میرے سامنے علمی چیزیں موجود ہیں. آپ بتاؤ مجھے, اگر صرف قرآن کی سورہ رحمان کی شروع کی جو آیتیں ہیں اس کو پڑھ لیجیے, ترجمہ کر لیجیے, اور اگر یہ چیز ذہن ہو جائے تو کبھی ساری باتیں نہ کریں. آپ نے کہاں سے قرآن پڑھا, کیسے پڑھا, 3 دن کے ہیں اور کر رہے ہیں آپ کیسے. چلیے ترجمہ کریے. الرحمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن, رحمان ہے وہ, جوانو توجہ, اس سے آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا. الرحمن, رحمان ہے وہ. علم القرآن, کوئی ایک ہے ایسا کہ جس کو اللہ نے تعلیم قرآن دیا. علم القرآن, ساری چیزیں ہو گئی فائنل اسے ان آیتوں میں. علم القرآن, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کی تعلیم دیا. اب کون ہے دنیا سوچے فیصلہ کرے, تاریخ اٹھا کے دیکھے. اللہ کہتا ہے جب میں نے اس کو قرآن کی تعلیم دے دیا, خلق الانسان, تب اس انسان کو خلق کر دیا. ہائے 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 ہائے, مل کے سربار کریں, سننے کا مولا کے چاہنے والے, امام سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ بھی بولو گے تو آپ کون بولے گا, ذرا غور کریں. الرحمن, رحمان ہے وہ. آپ کی فرض کی توجہ. علم القرآن, اللہ کے ہم نے تعلیم قرآن پہلے دیا, اور جب دے دیا خلق الانسان, خلق الانسان, خلق الانسان, تب ہم نے اس انسان کو خلق کیا. اور جب ہم نے اس انسان کو خلق کیا, علمہ البیان, ہم نے بولنے کی طاقت دے دیا. صلوات پڑھے محمد. ہمیں بیان کرنے کی اب دنیا صاحب سوال کرو, اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے کہ جسے اللہ نے تعلیم قرآن پہلے دیا, پیدا بعد میں کیا, اور جیسے وہ بچہ ہوا تو اسے بیان کرنے کی طاقت دے دیا, بولنے کی طاقت دے دیا. جب تمہیں دنیا جواب نہ دے سکے تب کہنا آؤ کعبے میں, آؤ کعبے میں ہم تمہیں دکھائیں. کیا ہے, 13 رجب کی تاریخ ہے, ایک بیوی اپنے گھر سے چلی ہے. بھائی صرف منظر دیکھنا, آواز آ رہی بیوی ادھر سے آ, بیوی ادھر سے آ, بیوی ادھر سے آ. بیوی تو قدم وہاں رکھ جہاں کفر کے نقش قدم بھی نہ ہو. کہاں ہے آپ, تو لفظ محسوس نہیں کر رہے تھے. تو بیوی ادھر سے آ, بیوی ادھر سے. اب آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, مادر علی کو وہی. ہم نے کہا خیریت, کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, کہنے لگے وہی نبیوں کو ہوتی ہے, عورتوں کو تھوڑی ہوتی ہے. ہم نے کہا پھر افسوس کی بات ہے, قرآن نہیں پڑھا. پڑھا ہے, قرآن نہیں پڑھا تم نے. اللہ کہہ رہا ہے نا الہ ام موسیٰ, ہم نے وہی کیا مادر موسیٰ کی طرف, ہم نے وہی کیا. ارے صاحب یاد تھوڑے دیر کے بات ہو رہی ہے. ہم نے وہی کیا مادر موسیٰ کی طرف. بتاؤ دنیا والوں, موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ نہیں ہے. اگر موسیٰ کی ماں تو وہی ہو سکتی ہے,
مل کے بولے اگر موسیٰ کی ماں تو وہی ہو سکتی ہے تو حیدر کی ماں تو بھی وہی ہو سکتی ہے. نا جملہ نہیں بہت زیادہ آسان کر دو. اگر سانپ سے ڈرنے والے کی ماں تو وہی ہو سکتی ہے تو کلے اسد کے جو ٹکڑے اب آپ دیکھیں منظر دیکھیں دے جانے گا. تیرہ رجب کی تاریخ ہے. بات تمام ہو رہی ہے. یہ بھی چلی آواز آنی بی بی ادھر سے آ ادھر سے آ ادھر سے آ. میں لفظ محسوس کرنا جوانو. فاطمہ بنت اسد کے لفظ لے دیوار کعبہ شک ہوئی. بی بی اندر چلی گئی. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں جب اندر چلی گئی بی بی کون سا وقت آ گیا, کون سی گھڑی آ گئی, کون سا لمحہ آ گیا, کون سی منزل آ گئی, کون سی ساعت آ گئی؟ کیا جواب دو گے؟ انتظار کا وقت آ گیا, انتظار کی گھڑی آ گئی, انتظار کا لمحہ آ گیا, انتظار کی منزل آ گئی, انتظار کی ساعت آ گئی. جب دنیا انتظار کی بات کرے تو فوراً کہو. یہ بھی تو دیکھو جب یہ بھی اندر چلی گئی تو کس کس کا انتظار ہو رہا تھا, کس کو جوانوں جاؤ کس کا انتظار ہو رہا تھا تو بتا دیجیے آپ ہی. ہم نے کہا ہم تمہیں بتائیں کعبے کو مولود کا انتظار تھا, گھر کو گھر والے کا انتظار تھا. ابھی بھی زمانے کعبے کو مولود کا انتظار تھا, گھر کو گھر والے کا انتظار تھا, مومنین کو امیر المومنین کا انتظار تھا, مومنین کو امیر المومنین کا انتظار تھا, کائنات کو مولائے کائنات کا انتظار تھا. ارے ذوالفقار کو ہاتھ کا انتظار تھا, نصیری کو خدا کا انتظار تھا, اور قدیر کو مولائے قدیر کا انتظار تھا. صلوات پڑھے انتظار ختم ہوا, انتظار ختم ہوا. نبوت نے امامت کی خوشبو کو محسوس کیا. درد محسوس ہی نہیں کرتے آپ. نبوت نے امامت کی خوشبو کو محسوس کیا. سوئے کعبہ تیز گام چلا, جا کے چچی کو سلام کیا. چچی نے بڑی مایوسی سے سلام کا جواب دیا, اور اس کے بعد ایک سوال ہے عزیزو. فاطمہ نبی کہتے ہیں چچی جان آپ نے میرے سلام کا جواب بڑی مایوسی سے دیا. محمد یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. کیوں؟ 3 علامتیں ہوتی ہیں بچے کے زندہ رہنے کی. پیدا ہونے کے بعد روتا ہے, آنکھ کھولتا ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے, نہ رویا نہ آنکھ کھولی نہ ماں کا دودھ پیا. بتائیے نہیں چچی جان یہ کوئی عام بچہ تھوڑی ہے, یہ بچہ وہ بچہ ہے جو کائنات کی زندگیوں کا فیصلہ کرے گا. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. سلوات پڑھے مل کے محمد. یہ کائنات کی زندگیوں کا فیصلہ کرے گا. بتائیے نہیں. اب جو ہے آئیے مجھے دیجیے. مولا علی آغوش رسول میں آیا, نور سے نور ملا دی نے آنکھ کھول دی. کہاں ہے حافظی کو علی نے آنکھ کھول دی. سوال ہے اب اس کے بعد چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت جو ہے مولا علی نے نبی کے ہاتھ سے کیا. اب یہاں سے لوگوں نے سوال قائم کیا, اچھا یہ بتائیے چلیے مان لیجیے علی نے قرآن پڑھ دیا, لیکن قرآن نبی نے کیوں نہیں سنایا؟ اور کہتے ہیں مولا علی نے قرآن جیسے سنایا تو نبی ان سے پہلے آئے تھے, نبی کو سنانا چاہیے تھا. کہنے لگے کیوں نہیں سنایا؟ یہ مجلس میں ہم بتائیں کیوں نہیں سنایا نبی نے. اللہ اکبر. تھوڑا سا گاؤ. آؤ مجلس میں ہم بتائیں نبی نے کیوں نہیں سنایا. کیا بتائیے؟ ہم نے کہا قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا.
अब आज बिल्कुल वही मामला हूँ, बस आखिरी बात तो मैंने बात को तमाम कर दिया। अभी तो मैं जिस वक्त से शुरू हो रही है वक्त में खत्म होगी इंशाल्लाह। 9:30 में बैठता हूँ इंशाल्लाह। भी सभी भी कबूल करे मेरा वक्त आपका आना। और चलो मुसाफिर बात सुनिए, मैंने अभी शुरू में क्या कहा कि आप जब भी कोई अपने इमाम के अफर बयान करोगे तो जो दुश्मनी इमाम है, जो दुश्मनी अहले बैत है, उनकी हलक से नहीं उतरतीगा, नहीं उतरेगा। और अतादारी इमाम हुसैन का आप जो काम करोगे हर काम पे वो एतराज करेंगे, तो उन्हें कर लीजिए। हमने मौला के फजाइल पढ़े, अब एक चीज और कुछ नहीं मिला, बस क्या है लोगों को वर्गलाने के लिए। देखो इन्होंने रसूलुल्लाह से मौला अली को बढ़ा दिया, कुछ नहीं मिला। तो जब भी मौला के कोई फजाइल पढ़े कुछ नहीं मिला, कह रसूलुल्लाह से बढ़ा दिया। अरे बढ़ा ही नहीं सकते, अगर कोई बढ़ाए। अब इससे बड़ी बात हम क्या करें, इस्लाम से बाहर खातिमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन नहीं बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, मानो तवज्जो। इतनी देर की तकरीर में मैंने आपसे नहीं कहा मुझे दाल चाहिए, आप कह रहा हो चाहिए, तुमने कहा है हम नहीं बढ़ाते, नहीं बढ़ा देते हैं। तो एक तरफ तो आप ये भी तो कहते हो मुट्ठी भर है ये लोग, एक तरह हम नहीं बढ़ाते खातिमुन नबीय्यीन क्या समझ रहे। और उसके बाद आप कहते नहीं बढ़ा देते, तो फिर दूसरी बात ये भी तो हमारे बारे में कहते हो मुट्ठी भर है ये लोग, थोड़े से है ये लोग, मुख्तसर से है, कम है। क्या सुन रहे हैं, कम है। तो चलो हम कम होकर, मुट्ठी भर होकर, थोड़े से होकर, मुख्तसर से होकर अपने वालों को बढ़ा देते हैं। थोड़े से होकर, कम होकर हम अपने वालों को बढ़ा देते हैं। अभी बड़ी दबाने खामोश है कुछ दबाने। अरे आप ज्यादा है, आप अक्सरियत में हैं। हाँ फख्र है आपको, हाँ अक्सरियत खसारे में है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि बढ़ा देते, फिर नहीं बुलाते, फिर दूसरी जगह जब थोड़े से है, कम है, तो हम कम होकर अपने वालों को बढ़ा देते हैं। आप ज्यादा होकर, अक्सरियत में होकर आज तक क्यों नहीं बढ़ा पाए। अल्लाह अकबर, जागे नौजवानों, आपको किसी ने रोका भाई, हमारे तरफ से किसी ने मना किया, रोका नहीं, बढ़ाइए आप भी। अरे बढ़ाइए, हम कब रोक रहे, कहने लगे आज से बढ़ाएंगे। तो आज से बढ़ाएंगे। खामोश होके बैठ जाइए, आप पढ़ाना भी चाहेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी बोले भाई बिल्कुल समझ गए, कितने आसान लफ्जों में तारीफ आपके सामने है, बचपने से मजलिस होता है। नौजवानों बोलना चाहिए, आप पढ़ाना भी चाहेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। इस पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कहने लगे क्यों, हमने कहा खंदक का मंजर बच्चे बच्चे को याद है। खंदक का मंजर बच्चे बच्चे को याद है। क्या है मंजर जवानों, जब उसने आगे नेजा मार के क्या कहा था, अगर कोई नहीं है तो तुम ही आओ। नबी ने क्या कहा, मन ले हाओ जल कल, यही है। नबी ने कहा
कौन इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? नबी ने ऐलान कर दिया, मेरा जैसा अली को करीम इंसान भी उसे कुत्ता कहता है तो मासूम के दरवाजे पे आके गुस्ताखी करता है। दोनों हाथों को बुलंद करके जियो बोला सलामत रखे। अभी तो जो मासूम के दरवाजे पे आके गुस्ताखी फैसला कर दिया नबी। अच्छा ये बताइए जब नबी ने कहा कौन है, ये कहते हैं हम बढ़ा देते। अरे बढ़ाइए, हाँ बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते, इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से। नबी ने कहा कौन है जो उसके मुकाबले पे जाए? कोई नहीं बोलता। कौन है वो? तो सारी मजलिस से मुझे थोड़ी पढ़नी, कुछ आपको भी पढ़नी है। और अली उठे, जनाब अबू तालिब का शरीफ खून। मैं जाऊंगा मैं। अब तो नबी ने क्या कहा? अरे बैठ जाओ, ये है ना, और अली बैठ गए। फिर नबी ने कहा कौन है जो उसके मुकाबले में जाए? कोई उठा? इसी के लिए मैंने कहा मुझे दाद चाहिए, बस ये आखिरी बात। कोई नहीं उठा। फिर मौला भी उठे, या नबी मैं जाऊंगा मैं। अरे बैठ जाओ, कहा है मैं आपको कहा ले जा रहा हूं। मौला जी फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा नबी ने कहा कौन है जो उसके मुकाबले में जाए? आप नबी सोचे कोई उठ जाए, कोई उठ जाए, कोई उठ जाए, नहीं उठा। अरे कोई नहीं उठा। फिर मौला अली उठ गए, मैं जाऊंगा या नबी अल्लाह। बैठ जाओ अली। मौला अली बैठ गए। ये बेवकूफों से पूछो, ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। खंदक का मंदिर उठा के देखो। अरे नबूवत ने 3 मर्तबा इमामत को बिठा के सहाबियत को बढ़ाना चाहा। नबूवत ने 3 मर्तबा इमामत को बिठाल करके सहाबियत को बढ़ाना चाहा कि बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। तो जो नबूवत के बढ़ाए, जो नबूवत के बढ़ाए न बढ़ पाए हो, वो उम्मतियों के बढ़ाए क्या? नबूवत के बढ़ाए ना बढ़ पाए हो, वो उम्मतियों के बढ़ाए बढ़ाएंगे, कभी सब बढ़ाएंगे। बढ़ाई खामोश होके बैठे तो बस हदीसों की बात आप उन्हें करने दीजिए, उन्हें करना। लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर आइए इमाम हुसैन में एक हवा नहीं, दोस्त की शर्त है। की आग बाकी है, की आग बाकी है, नमाज बाकी है, मस्जिद की शान बाकी है। जो दी थी अली अकबर ने रोज़े आशूरा, कसम खुदा की अभी वो अदा बाकी है। नौजवानों, तुम्हें अकबर से मोहब्बत है तो फिर एक पैगाम दे रहा हूँ नौजवान, आपकी बात पे याद रखना। नौजवानों,
تمہیں اکبر سے محبت ہے تو پھر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا۔ نوجوانوں، تمہیں اکبر سے محبت ہے تو پھر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا۔ اور صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ یہ اللہ اکبر کی صدا۔ ابھی تم نے سوچا کربلا میں حسین ابن علی اپنے اکبر سے اللہ اکبر کہلوایا، اولاد والوں کا مجمع، ہم شکل پیغمبر علی کا سپر پالا کس نے؟ جس نے آپ کو یہ خرچ عطا کیا، جس بیوی 18 برس کتنا چاہتی تھی علی اکبر کو علی کی بیٹی۔ شیخ مفید نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، اس طرح پہنچے تھے کہ رسول اسلام آئے۔ شیخ تمہیں پتا ہے میری زینب اکبر کو کتنا چاہتی تھی؟ کیا بتا دیجیے، بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھے تو کیا بتائیے؟ تو بس اتنا سن لو، میری زینب علی اکبر کو اتنا چاہتی تھی، جب سے تم نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے شام میں زینب بے ہوش پڑی ہے۔ اور اپنی آوازوں کو آزاد کرو، یہی ہمارے مجلس ہے، یہی ہمیں جو جہاں سے سن رہا ہے، یہاں سے باہر سے جہاں جو سن رہا ہے، ذرا احساس کرنا۔ اللہ جب صبح عاشور اذان علی اکبر تو ہر جگہ ہوتی ہے، جب 10 محرم کی صبح آتی ہے اذان علی اکبر کیا گریہ ہوتا ہے، قیامت برپا ہوتی ہے، جہاں جہاں بھی اذان ہے کہ نہیں؟ بیٹا علی اکبر جاؤ اذان دو۔ یہ جوانوں بزرگوں، اب تو کربلا میں صبح عاشور جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، شہزادی زینب پڑھ اللہ کے قریب قصہ کو بلایا جا رہا، یا ماں کی قریب جا کے میرے بھیا سے کہہ دو، جا کے میرے بھیا سے کہہ دو کہ تمہاری ساری بہنیں اس جگہ خیمے میں جمع ہو گئی ہے، اکبر سے بولے کہ بلند آواز سے اذان دے، اکبر کی اذان سننا چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر جا کے پھر زاد آقا حسین کو بتایا کہ شہزادی نے کہلایا ہے کہ اکبر سے پہلے کہ بلند آواز سے اذان دے، ہم آواز سننا چاہ رہے ہیں، اکبر کی اذان سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے، بھائی یہ جملہ کیسے پڑھوں، تم کیسے سنو گے، کیسے برداشت کرو گے، مجھے نہیں پتا۔ ایک مرتبہ آگے کہتے ہیں اکبر بیٹا کہ بابا میری ساری بہنیں خیمے میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، انہوں نے کہلوایا ہے کہ بلند آواز سے اکبر اذان دے، وہ تمہاری اذان سننا چاہ رہی ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا علی اکبر طلب گئے، ایک جملہ کا بابا ایک بار کہو، بابا ایک بار کہو، بس اتنے ہی کہا بھی علی اکبر نے، بابا ایک بات کہو۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے سر جھکا کے جملہ کہا، آواز دیا بیٹا اکبر سوچ سمجھ کے سوال کرنا، اس وقت تیرا بابا بڑا غریب ہے بیٹا۔ صدق اللہ، صدق اللہ، قیامت کا جملہ حاضر ہو۔ کیسے برداشت کیا نہیں پتا مجھے، اکبر بیٹا اور جناب علی اکبر نے اتنا ہی کہا کہ بابا ایک بات میں بھی کہوں،
بولا استاد نے کیا کہا؟ اکبر بیٹا سوچ سمجھ کے سوال کرنا، یہ جملہ تنہائی میں بستر پہ سوچنا، رو کے تمہارا دل تڑپے گا، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اکبر سوچ سمجھ کے سوال کرنا۔ اس وقت بابا بڑا غریب ہے بیٹا، بڑا غریب ہے بیٹا۔ علی اکبر کہتا بابا میں کچھ معلوم ہے کوئی نہیں، بابا بس ایک بات کہنا ہے۔ کیا ہے بیٹا کہو جلدی، وقت کب ہے؟ بابا بس کہنا یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے، بابا آپ دعا کر دیجئے۔ کہ بیٹا کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ میری آواز میں اتنا اثر دے دے کہ کربلا میں میری آواز آپ کی بہنیں سنے، ارے مدینے میں میری بہن سنا۔ بابا وعدہ کیا تھا بابا سبرا سے لینے آؤں گا، ارے بابا لینے نہ جا سکا۔ اے بابا کم سے کم میری بہن میری آواز سن لے۔ مصیبت مجلس وسیعت اللہ سن لو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ اکبر بیٹا اب ایسے ہی ہوگا۔ ایک جوانوں بزرگوں آج جو کربلا میں علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، اکبر کی آواز ارے فضاؤں میں ٹکراتی ہوئی ارے مدینے پہنچی، ارے مدینے میں محلے بنی ہاشم میں پہنچی، ارے محلے بنی ہاشم میں ارے سمرا کے کان میں اکبر کی آواز، ارے سمرا کھڑی ہو گئی۔ اے نانی میرا بھیا اکبر آ گیا، اے نانی میرا بھیا اکبر آ گیا۔ ابھی میں نے اپنے اکبر کی آواز سنی، اے سمرا کاش کہ تو اپنے بھیا اکبر کو نعرہ بھی آ جاتا ہے یہ بات ہے قدم کی گٹایا ہے مجھ پر ملبل کا ٹوٹا ہے
میرے سینے کے اندر اے بابا نہ بچ پائے گا اب آپ کا بیمار 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 بہن کا چہرہ ہی دکھا دو آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر میں آؤں گا تھا یہ بیمار سے کہہ کر اب کہنا ہے جان دیتا ہے یہ تیرا برادر بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو سہرا سے ملا دو بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو لوگ لیا شہر نے جو اٹھائے سارے میدان ہم شیر نظر